السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما آج کے جلسے خراج عقیدت کے صدر اجلاس تنویر المشائخ حضرت مولانا سید محمود بادشاہ حسنی الحسینی قادری زرین گلاں صاحب، جانشین سلطان الواعظین حضرت حبیب زرین گلاں اور حضرت مولانا سید ابراہیم حسینی فاروق پاشا قادری زرین گلاں صاحب، مجاہد اہل سنت مولانا حافظ مظفر حسین خان قادری بندہ نوازی صاحب، اور مقبول ملت کے جانشین مولانا سید قادر محی الدین قادری زرین گلاں جنید پاشا صاحب، عالی جناب محترم ابو طلحہ امجد صاحب، حاضرین کرام، دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا والے ان ہستیوں کو تا دیر یاد رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نقوش چھوڑے ہیں۔ مقبول ملت مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو آپ کی زندگی کا ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ ہمیشہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا رہے گا کہ مقبول ملت کی طرح نہ کوئی ایم ایل اے ایسا پوری ہندوستان کی سیاست میں ملے گا، نہ کوئی ایسا قائد ملے گا، نہ کوئی ایسی شخصیت ملے گی۔ ایک ایم ایل اے کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود آپ کے اندر غرور، تکبر اور کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ محسوس کر سکتے تھے۔ جب آپ کو فون کیا جاتا، ابھی ہمارے امجد بھائی بھی بتائے کہ جب فون کیا جاتا، کسی وجہ سے اگر آپ فون ریسیو نہ کر پاتے، فوری کچھ دیر کے بعد آپ اس کو کال کیا کرتے اور بولتے کہ فلاں وجہ سے فون آپ کا ریسیو نہیں ہو سکا تھا، کال بیک کیا کرتے تھے۔ یہ پاشا قادری صاحب قبلہ کی خصوصیت رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ میرا خود کا واقعہ، ایک مرتبہ مجھے کال آیا، انجان کال آیا، بولے کہ ایک فرحان نام کا کوئی بچہ ہے، تقریباً 35 سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے، یشودا ہاسپٹل میں بے ہوشی کے حالت میں ہے، بات نہیں کر پا رہا ہے، اس کے جیب سے آپ کا کانٹیکٹ نمبر نکلا، آپ یشودا پہ آ جائیے۔ تو میں کیا کیا، جیسے فرحان کی اطلاع سنا، میرے تو ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ فرحان ہے کون، پھر بھی کسی دوست احباب سے مشورہ کر کے ہاسپٹل چلا گیا۔ وہاں ریسیپشن پہ جا کے معلوم کرا تو وہاں کوئی اس نام کے موجود نہیں تھے ہاسپٹل میں۔ اس کے بعد میں نے کال کیا جس نمبر سے کال آیا تھا، کال کرتے ہی 8-10 پولیس والے آ گئے اچانک کرائم کے، آ کے بولے چلیے ہمارے ساتھ، سیدھا چادر گھاٹ پی ایس لے کے چلے گئے۔ چادر گھاٹ پی ایس جانے کے بعد بڑی لسٹ نکال کے بولے 6 مہینے پہلے آپ کو ایک کال آیا تھا فرحان کا، آپ نے 35 منٹ ان سے بات کی۔ مطلب 6 مہینے پہلے کال آیا، 35 منٹ بات کی، میرے تو ذہن میں نہیں ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہوئے، ان کی پوری کال ہسٹری نکال کے فرحان کی، اس میں میرا بھی نمبر نکلا۔ اس کے بعد اب تفتیش شروع کر دی ہے، کون ہے فرحان، ہمیں تحقیق کرنا ہے اس کی۔ ہمارے مصری گنج کے عبداللہ بھائی میرے دوست ہیں، ان کے پاس کچھ تقریب تھی، اس ٹائم مجھے وہاں لے جایا گیا تھا۔ جیسا عبداللہ بھائی کو میں فون کیا، پاشا قادری صاحب مقبول ملت علیہ رحمہ کو کال کیا گیا۔ مقبول ملت حالانکہ اسمبلی میں تھے، جیسا ہی کال کیا گیا وہ فون نہیں کرے پولیس اسٹیشن کو، اسمبلی چھوڑ کے خود پولیس اسٹیشن تشریف لا لیے۔ ہمارے صدیق بھائی بھی ہے، عبداللہ بھائی بھی گواہ ہے، اور منیر بھائی تھے مصری گنج کے، ہمارے ایریے کے جماعت کے بہت ساتھی حضرات بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ پاشا قادری صاحب قبلہ خود پہنچ کے وہاں پر ایسی ہنگامی کارروائی کرے کہ فوری مجھے جو ہے گاڑی میں بٹھا کر لے کر آ گئے۔ بہرحال ایسی شخصیت ہے، فون کر کے بھی نہیں بلکہ خود پہنچ جاتے تھے، خود پہنچ کے ان کی جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے وہ حل کیا کرتے تھے۔ ایسے کئی واقعات ہیں آپ کی زندگی، کئی واقعات ہیں۔ اور اجمیر شریف کے لیے 15 یا 20 ناطقہ حضرات کا قافلہ پاشا کی جانب سے جو ہے نکلنے کا ایک طے پایا تھا، تو پاشا قادری صاحب قبلہ جو ہے مجھے ذمہ داری دی کہ 15-20 شفیع بھائی بھی تھے ساتھ، یہ ناطقہ حضرات، آپ ان کے ساتھ جو بھی ہے کھانے پینے وغیرہ کا آپ انتظام کرنا۔ پاشا مجھے پیسے وغیرہ دے چکے تھے، میں ان لوگوں کے ساتھ گیا سفر میں۔ وہاں پہنچنے کے بعد بولے کسی قسم کی کمی ہونے نہیں دینا، کوئی تکلیف نہیں ہونا، بار بار پوچھ رہے تھے کھانا کیا کھلائے، چائے کب پلائے، پوری لوگوں کی مہمان نوازی اچھے سے اچھے انداز میں کرنا، بار بار یہ تاکید کرتے جا رہے تھے۔ اب جب ہم پاشا کے روم پہ پہنچے، جنت ہوٹل میں رکے تھے، تو وہاں پہ چائے کی پیالی چھوٹی تھی، کچھ مہمان حضرات تھے ہم لوگوں کے ساتھ، ناطقہ حضرات،
خود جا کے پہلی چائے کی جو چھوٹی تھی خود ہو کر لائے، حالانکہ ایم ایل اے ہے، حضور پیرانے پیر کے خاندان کے چشم و چراغ ہے، اتنے عظیم المرتبت ہستی ہے، تو ایسی سادگی تھی آپ کے اندر۔ بہرحال بہت ساری آپ کی جو ہیں خدمات ہے، وقت نہیں ہے، بڑے بزرگ حضرات، مشائخ حضرات، سادات کرام تشریف فرما ہے۔ پاشا قادری صاحب قبلہ مقبل ملت کا وصال ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، ملت کے لیے، خصوصاً ہمارے لیے، ہماری بدم کے لیے، ہماری بدم کے جتنے پروگرام جلسے مجالس ہوتے ہیں، پاشا قادری صاحب قبلہ برابر شریک رہتے اور پورے آخر تک اختتام تک 4 بجے تک رات کے یہاں پر تشریف لاتے تھے، ہماری ہمت افزائی کرتے رہے۔ مکہ مسجد میں شاہ ولی اللہ کانفرنس کا جو سب سے پہلے ہم انعقاد عمل میں لانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، حکومت پرمیشن نہیں دے رہی تھی، کیونکہ پہلا جلسہ کوئی کرنا ہے تو پرانا پرمیشن اس کو لگانا پڑتا ہے۔ مقبول ملت چار مینار کے ایم ایل اے تھے اس وقت، آپ نے اپنا لیٹر دیا، بذات خود آپ نے نمائندگی کی، ٹیلی فون کیا اعلیٰ عہدیداروں کو، ہمیں پرمیشن دلایا، جو تاحال وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بہرحال مقبول ملت ہماری بدمی کے لیے بہت ہمارے معاون رہے، بہت ساتھ دیتے رہے۔ ایسی ہستی کے وصال سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا ناممکن ہے۔ میں اب گزارش کرتا ہوں کیونکہ حضرت فاروق پاشا صاحب قبلہ کو اور مصروفیات خانقاہ میں خود محفل ہے آپ کے پاس، میں بہت ممنون اور مشکور ہوں آپ کی مصروفیات کے باوجود آپ کی آمد کا۔ میں خواہش کرتا ہوں حضرت مولانا سید شاہ ابراہیم حسینی قادری زرین کلاں فاروق پاشا صاحب سجادہ نشین بارگاہ حضرت گوشہ نشین علیہ رحمۃ الرضوان